دلی مبارکباد اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچے وہ تمام افراد جو یہاں ہیں ان سب مومنین کے وابستگان، تمام احبا احباب اقربا، سب کے لیے آج کی تاریخ مبارک اور سب کے لیے دعا کہ خدا ان کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھے صدقے میں ہمارے امام کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإذ يرفع إبراہیم القواعد من البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم۔ صلوات عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے باہر صحن میں ہمیشہ کچھ عرض کر کے فوراً واپس جاتے تھے۔ یہ آج یہ نشست ہے جو بہت بہتر ہے اور اچھی ہے۔ ہمارے سامنے جو حضرات تشریف فرما ہیں، میں اتنا کہوں گا اپنے اس مجمع سے، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو اور بات زیادہ کہی جائے، بہت چھوٹا مجمع بھی اگر ہے، مختصر ہے، کم ہے، تب بھی ہم آپ کثرت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم لوگ کوانٹٹی نہیں ہے، عدد تعداد نہیں دیکھتے ہیں، صلاحیت دیکھتے ہیں۔ یہ مجمع اس لیے بہت قیمتی ہے کہ یہ اپنے مولا کی مد و ثنا سننے آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں مولا۔ ابھی آپ ماشاءاللہ میں ندیم میاں سے بہت اچھی قرآت، فن قرآت پر ہم نے بہت محنت کی ہے، اور اس سلسلے میں ہماری ایک کتاب بھی تیار ہے جو ابھی مختلف قراء اور قاری حضرات کے، یہاں تک کہ عربی اور فارسی اور اردو میں جو ہے اس کو میں نے جمع کیا ہے، لیکن وقت نہیں مل رہا ہے کہ اس ترتیب کو دے لوں اور شائع ہو جائے، یہاں سے لے کے ایران و عراق ہر جگہ مفید ہو۔ اور یہ سب میں آپ سے کہوں کہ ان میں کس کس کا ذکر کروں جو یہاں تشریف فرمائے۔ ہمارے بچے، نوجوان، آپ ہم سب پھر بھی بڑے خوش قسمت ہیں، اس بانے میں خوش قسمت ہیں کہ بدلتی ہوئی دنیا میں، اس تغیر پاتی ہوئی زندگی میں مختلف قومیں اور مختلف لوگ اب اس بات کو بھول چکے ہیں کہ سابق کی تاریخ، پہلے کی روایات، پہلے کی پرمپرائیں اب کہاں ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اپنی پرانی تاریخ کو بھول جاتا ہے وہ آگے کی تاریخ میں بھٹکتا رہتا ہے، اسے بالکل ملتا نہیں۔ اصل سے، جڑ سے رشتہ ہے تو درخت سرسبز ہے، ورنہ سوکھ کر خشک ہو جائے گا۔ انسانیت کا اور سماج کا جو تہذیبی رشتہ ہے، جو تہذیبی بنیاد ہے، اس سے جو بھی وابستہ ہے وہ اپنے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا اور سارے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اور اگر وہ اس تہذیب کو بھول چکا ہے تو پھر وہ تباہی کے رستے پر خود بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ یہاں آپ کے سامنے
یہ شکر خدا کہ ابھی تک میں جس کو دیکھوں سعید میاں، یوسف میاں، وہ بیٹھے ہیں اعجاز میاں، ان کے والد بہت کم سنی سے جب وہ مسئول الوائزین میں الوائز اخبار کو ترتیب دے رہے ہوتے تھے، اس وقت ہم وہاں جاتے تھے اپنے والد کے ساتھ، سرکاری تاج العلماء مولانا زکی صاحب۔ وہ ادارے شعبہ تبلیغ کے سربراہ تھے، اور اس کے 2 اردو اور انگلش کے پرچے الوائز اور مسلم ریڈیو۔ ادارت مولانا آغا مہدی صاحب سے حوالے تھی، بہت بڑی شخصیت تھی ان کی، ہم کو سب دیکھے ہوئے ہیں، یاد ہے، یہ نہیں کہ صرف دیکھا، یاد۔ لیکن ترتیب دینا، دنیا تک پہنچانا اس کو، الوائز کو جناب اکمال صاحب کو، جبکہ ان کا اصل محبوب، ان کا جو فکری ذہن تھا وہ شعر و شاعری پر تھا۔ ان کو میں نے بیان کیا ہے واقعہ اعجاز میاں کو، لیکن آپ سب کے لیے نیا ہے، میں اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر پر جو ایک محفل ہوتی تھی، غالباً 3 شعبان کے سلسلے میں، سب بڑے بڑے شعراء حضرات تشریف لاتے تھے۔ جب حضرت اکمال صاحب کا وقت آیا پڑھنے کا، تو انہوں نے قصیدہ شروع کیا، 5-6 اشعار پیش کرنے کے بعد ایک شعر کو پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ میں کہا حضرات یہ بیچ کا ایک شعر میں نہیں پڑھوں گا، اس کو نہیں سناؤں گا۔ تو آپ جانیے لکھنؤ کا حال، جس سے منع کرو وہی بہت ہوتا ہے، سب کو شروع کہنے نہیں پڑھیے پڑھیے۔ تو میں بھی چونکا، میں ہی منتظم تھا اپنے گھر کی محفل کا، سرکاری نجم ملت کے گھر پر، آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں یہ شعر نہیں پڑھوں گا۔ ابھی کانپور کی ایک محفل میں نے پڑھا اور سنایا اس شعر کو، تو لائٹ سب بجھ گئی، اندھیرا ہو گیا۔ 2 دفعہ وہاں یہ ہوا، تو اب میری ہمت نہیں، یہاں پڑھوں گا لائٹ چلی جائے گی۔ سنی سنائی نہیں ہے، آنکھوں دیکھی ہے۔ میں فوراً یقین میں نے کیا کہ یہ پڑھوا کے رہیں گے، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو قصہ ہونا ہے وہ ہوگا۔ تو میں بہت تیز اس جگہ پہنچ گیا، میں نے شعر نہیں سننا چاہا، وہاں پہنچ گیا جہاں بجلی کا میٹر تھا، اور میں نے تیاری کر لی کہ یہ فیوز ہوگا میں ٹھیک کروں گا، اتنا آتا تھا مجھ کو۔ وہی بات کان میں لاؤڈ اسپیکر سے آواز آئی کہ پڑھیے پڑھیے۔ انہوں نے شعر پڑھنا شروع کیا، سامنے میرے یہاں فیوز ہوا، سب لائٹ غائب۔ میں نے جلدی جلدی اس کو ٹھیک کر کے پھر کھڑا رہا، وہاں لائٹ آئی، پھر پڑھیے پھر پڑھیے۔ انہوں نے دوبارہ جناب اقبال صاحب نے اس شعر کو سنایا، یہاں پھر بم سے ہوا، پھر فیوز سب ہو گیا، میں نے پھر ٹھیک کیا، پھر انہوں نے نہیں پڑھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، باہر میدان میں پڑھا جا رہا ہو، یہاں میٹر لگا ہو جہاں سے فیوز ٹھیک ہوگا، اور وہ وہاں پڑھیں اور کہیں یہ لائٹ چلی جائے گی اور یہاں ہو جائے فیوز، یہ کیسے ہوا؟ آنکھوں دیکھی بیان کر رہا ہوں، کوئی سنی سنائی نہیں ہے۔ وہ ان کا قصیدہ اور وہ شعر میرے پاس کہیں محفوظ ہے، لیکن ابھی تک مجھے دستیاب نہیں ہوا ہے میرے گھر میں۔ اگر میں یہاں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جب کلام میں جو مولا کی شان میں ہو، اتنا اثر ہو کہ دنیا کی روشنیاں بجھا دی جائیں، وہی روشنی باقی رہ جائے، تو مخالفین کی کیا ہمت ہے جو اس نور کے سامنے آ سکے؟ صلوات محمد علیہ۔ عظمت، تذکرہ ان کا جو شعر میں وہ اتنا اثر رکھتا ہے، کوئی سنی سنائی نہیں ہے۔ سب ماشاءاللہ ہے، سمیمیہ تشریف فرمائے، ریاضی کے ماہر ہیں، شاید پورے اتر پردیش ہندوستان کا واحد دماغ ہے ان کا، میتھمیٹکس کے اوپر بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ کہ ندیمیہ کو آپ سن چکے، ہمارے مولانا تشریف فرمائے ہیں،
رضا عباس میاں، ان کے قریب ہمارے فرید میاں ہیں، ادھر دیکھیے ہمارے استاد کے گھرانہ، ان کے نواسے جناب مولانا ظہیر عباس، ظہیر افتخاری صاحب قبلہ، یہ بیٹھے ہمارے عمار بھائی، عمار میاں، طاہر بھائی کے فرزند جعفر میاں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے، اور میں دیکھتا جاؤں، جن کے بزرگوں نے ہمارا بڑا ساتھ تھا۔ مولانا عالم صاحب قبلہ کا فخر العلماء، ہمارے بہترین استاد تھے جناب مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ۔ استاد کی شفقت کیا ہوتی ہے تھوڑا آپ سن لیجئے، آج کی تاریخ کے بارے میں کچھ کہہ لوں گا، یہ باتیں آپ کو اور کسی سننے کو نہیں ملیں گی۔ شیعہ نبی کالج میں عماد الکلام، عماد التفسیر اور عماد الادب 3 کلاسز وہاں کے، سب کی میں نے سب کے امتحانات دیے، سب کے سرٹیفکیٹ ہیں۔ اس میں عماد الکلام میں ایک کتاب داخل تھی حضرت غفراماب کی، عماد الاسلام۔ مولوی صاحب نے یہ استاد کی شفقت کیسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آئیں پڑھنے نہ آئیں، جیسا چاہیں یہ کریں۔ آج یہی ہے، آج کے دور میں درس و تدریس کا رشتہ بس اتنا ہی ہے، یہ تنخواہ مل رہا ہے، یہ جیب میں رکھ رہے ہیں، پڑھنا ہو پڑھو نہیں جاؤ۔ آج تنخواہ جیب میں رکھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اور کل اپنی جیب سے طالب علم کو دے کے پڑھایا جاتا تھا، تو فرق تھا۔ جناب آیت اللہ جناب مولانا سعد حسین شیخ حسین صاحب قبلہ، عراق ایران ساری دنیا کی تعلیم، ساری دنیا میں ان کی عزت۔ مولانا اطہر صاحب ہم سے، ہمیں عزیز ترین دوست خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب قبلہ، اما حمید بھائی، مول صاحب ناراض ہو جائیں کہ چلو پڑھنے چلیں گے۔ اب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا آئے ہیں آپ لوگ، 2 دن سے ناغہ کیے ہوئے تھے، مول صاحب بہت کام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ تو گئے، لیکن مول صاحب آپ کو پھر، ہاں میں سمجھتا ہوں، بیٹھیے۔ اب ہم لوگوں نے اپنا کہہ دیا اشارے میں، انہوں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں، بیٹھیے۔ کیا ہوگا؟ وہ کشمیری چائے آئے گی، سموسے آئیں گے، وہ ہم لوگوں کو کھلوائے جائیں گے، دیے جائیں گے تاکہ یہ پڑھیں۔ یوں ہی نہیں بیٹھ گئے آپ کے سامنے، ایسے اساتذہ کی شفقتوں کے ماحول میں کچھ حاصل کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک استاد کی شفقت جسے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے مزاج سے بد اخلاقی کو تصور بھی نہ کیجیے گا۔ غصہ ہوگا لیکن وہ بھی اخلاق والا غصہ ہوگا، مار پیٹ والا نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب حسین صاحب ان کے ماشاءاللہ خود اہل ہیں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آج یہ ان کا بڑا شرف ہے آپ کا کہ آپ ان لوگوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں جو اپنے بزرگوں کے روایات کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور مولانا مرزا احمد عالم صاحب قبلہ، کوئی زندگی ہے، کوئی وقت انہوں نے ضائع نہیں کیا تھا۔ لکھنؤ میں تعلیم بھرپور انداز میں، نجف اشرف گئے، جتنے حضرات سے بہت سادگی کی زندگی، بزرگ ترین علماء سے درس حاصل کیے، ہندوستان واپس آئے، کچھ کروں قوم کے لیے، ملت کے لیے۔ ادارے نشر و اشاعت، سلطان مدارس کے طلبہ آ رہے ہیں، ان کو پڑھایا جا رہا ہے افراد کے امباڑے بیٹھ کر۔ پھر جامعۃ التبلیغ، جس کا آج ماشاءاللہ میں یہ حضرات بھرپور طور پر، مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، مولانا عباس صاحب قبلہ، یہ سب حضرات ماشاءاللہ پوری دنیا میں نام روشن کیے ہیں اس ادارے کے لوگ۔ بس میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک صلوات بھیجیں محمد بھائی۔ نصیر میاں قابل تبریک ہیں کہ تنہا محنت کر کے اس جشن کو کب سے برقرار رکھے ہوئے۔ دوست عزیزو، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیت سے بات شروع کی۔ مسلسل یہاں پر 3 آیات میں تلاوت کرتا، تشریف لائیے۔ ان 3 آیات میں سے
ہر آیت کے ساتھ ذہن بدل جائے گا اور موضوع کچھ اور ہو جائے گا. تھوڑی دیر آپ توجہ اس پر کریں. یہ میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے 27 نمبر کی آیت ہے، لیکن اب میں قرآن کے دوسرے سورے سے آپ کو 13 سورے اوپر اور لے کر چلتا ہوں. قرآن کریم کا 15واں سورہ ہے سورہ الاسراء، 15واں پارہ، 70واں سورہ. قرآن کریم آدھا ہو گیا، 15 پارے ختم ہو رہے ہیں. وہ پھر 70واں سورہ ہے سورہ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس سورے کی 80، 81 اور 82 نمبر کی 3 آیات میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ لوں، پھر جس آیت سے شروع کیا اس سے آپ کا ربط بیان کر دوں، گفتگو ختم کر دوں. 80 نمبر کی آیت 15ویں پارے کے 70ویں سورے کی کیا ہے؟ اور یہ اس وقت ہے کہ جب ہمارے حضور کو حکم ہو گیا کہ مکے کو چھوڑ دو، ہجرت کرو، اور وہ ہجرت فرما کر اب مکے سے نکلنا چاہتے ہیں. بہت توجہ کرنا، میرے بچوں سے کہہ رہا ہوں. مکے سے ہمارے اور آپ کے حضور مکہ معظمہ سے اب نکل کر جا رہے ہیں. ادھر سے حکم آیا، اس کی طرف سے حکم آیا، وَقُلْ